جناب صاحب ایسی باتیں نہ کریں، کیونکہ جب ہم اس طرف جاتے ہیں تو سب سے زیادہ تکلیف آپ لوگوں کو ہوتی ہے کہ ہم پھر بد زبانی کرتے ہیں، ہم سخت کلامی کرتے ہیں، ہم پھر ننگا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ایسی باتیں نہ کریں۔ ہمارے پاس بہت دلائل ہیں پیشگوئی مسلم موت پہ، ہمارے پاس دلائل ہیں مجددیت کے اوپر، ہمارے پاس دلائل ہیں خلافت کے اوپر۔ ہمیں اس طرح کی بک بک کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے جناب، ہمیں اس طرف مت گھسیٹیے، کیونکہ جب ہم اس طرف جاتے ہیں تو سب سے زیادہ تکلیف آپ لوگوں کو ہوتی ہے، اور مرچیں اوپر سے نیچے تک یہ آپ لوگوں کو لگتی ہیں۔ اس لیے اپنی زبان کو لگام دیں اور انسان کے بچے بنیں۔ سمجھ میں آئی ہے؟ بک 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 کرے جا رہے ہو، انسان کے بچے بنو۔ باقی رہ گیا مسئلہ 9 سال کا، تو اگر 9 سال کی میعاد الہامی تھی اور درست تھی تو تمہارے باپ مرزا بشیر الدین محمود صاحب 1908 میں کیوں یہ کہہ رہے تھے کہ مسلم موت آئندہ زمانے میں آئے گا؟ کیا تمہارے مسلم موت اس وقت کوئی مطلب دماغ کہاں گیا ہوا تھا ان کا؟ ساری جماعت آپ کے مولوی صحابی کہاں مرے ہوئے تھے؟ ان کو خیال نہیں آیا کہ مسلم موت نے 9 سال میں پیدا ہونا ہے؟ اور تمہارا یہ جاہل مسلم موت، شرابی کبابی زانی، یہ تشییع و ذہان میں صادقوں کی روشنی کون دور کرے گا، اس میں یہ بیان دے رہا تھا، اور جماعت آپ کی اس کو شائع کر رہی تھی کہ مسلم موت آئندہ زمانے میں پیدا ہوگا۔ کہاں مر گئی تھی تمہاری جماعت اس وقت؟ کوئی حیا کرو، شرم کرو، ہمیں مجبور مت کرو کہ ہم اس طرف جائیں۔ ہم سخت زبانی نہیں کرنا چاہتے آپ کے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ ادب سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہم خلیفہ ثانی کا نام ادب سے لیتے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اس لیے ہمیں مجبور مت کیجیے جناب، اس طرف ہمیں مجبور مت کیجیے۔ ہم تمہارے مسلم موت کی طرح نہیں ہے جو چار گواہوں کا کے پیچھے چھپیں گے۔ جائیے لے کے آئیے اپنی حمیدہ بی بی کو، لے کے آئیے نکال کے، جمبا صاحب کے منہ پہ آ کے الزام لگائے، جمبا صاحب رد کریں گے اس کو موقع بعد آپ قسم کھا کر۔ تمہارے میں دم ہے؟ اپنے خلیفہ کے پاس جائیے، اسے کہیے کہ الزام لگائے جمبا صاحب پہ۔ ہم لگاتے ہیں نا خلیفہ ثانی پہ الزام، سارا جہاں لگا رہا ہے کہ وہ زانی تھا۔ جائیے اپنے مسلموں سے کہیے کہ وہ موقع بعد آپ قسم کھا کے اپنے دادا باب اپنے کیا جو بھی رشتہ تھا مرزا ثانی خلیفہ ثانی کے ساتھ ان کا موقع بعد آپ قسم کھا کر رد کریں۔ ہے دم؟ تمہارے کسی مولوی میں دم ہے؟ یہ تمہارے خلیفے میں دم ہے؟ مرزا طاہر احمد میں دم تھا؟ گیدڑوں کی طرح گھسے ہوئے اپنے بلوں میں اور بک بک کرتے ہو، بے شرمو، شرم کرو۔ جناب کسی دوسرے کے اوپر کیچڑ اٹھالنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیے، اپنے مسلم موت کے گریبان میں جھانکیے جا کر کہ اس کے اوپر کس قسم کے الزامات لگے تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ پتہ نہیں کون سے کیا نام ہے ان کا، یہ مسلسل بک 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 کری جا رہے ہیں، اور چونکہ ہم ان کو جواب نہیں دے رہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کوئی بڑا عظیم کام کر رہے ہیں۔ میرے بھائی میں نے بہت بحث مباحثے کیے آپ کے لوگوں سے، سخت زبان آپ کیا کرو گے؟ آپ کے جتنا گند ہے کیچڑ لوگوں نے خلیفہ ثانی پر اچھالا ہے، دنیا مذہب کی تاریخ میں اتنے الزام کسی پر نہیں لگے ہیں۔ میں الزام کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن صرف ایک الزام بتا دیتا ہوں یہاں پہ، جس حوالے سے یہ شاید بکواس کر رہے ہیں، اس حوالے سے خلیفہ ثانی صاحب پر یہ الزام بھی لگا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے دوسروں سے زنا کرواتے تھے۔ جائیے اپنے سارے خلیفوں کے ڈی این اے کرائیے، حرام کی اولاد ہے کہ حلال کی؟ یہ خلیفے کیسے ہو گئے پھر؟ یہ حرام کی اولاد خلیفے کیسے ہو گئے جناب پھر؟ کیونکہ خلیفہ ثانی صاحب کی اولاد ہیں یہ، اور خلیفہ ثانی صاحب پہ الزام لگا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے کسی دوسرے سے زنا کراتے تھے۔ یہ الزام میں نے تو نہیں لگایا۔ تو اس لیے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ اس ٹاپک کو چھوڑیے، اس طرح کی بکواس کو چھوڑیے، اور جو دلائل ہیں ان پر بات کیجیے، پیشگوئی مسلمت پر بات کیجیے، قدرت ثانیہ پر بات کیجیے، خلافت پر بات کیجیے۔
نبوت پر بات کیجیے، اپنے خلیفہ صاحب کو لائیے میدان میں تاکہ کوئی فیصلہ ہو. وہ تو گھس کے بیٹھے ہوئے ہیں اندر، وہ نکلتے ہی نہیں ہیں. آپ کے مولوی نہیں نکلتے، کیونکہ اگر وہ نکلیں گے تو فیصلہ ہوگا نا. آپ میرے سے الجھ رہے ہیں، آپ طارق چوہان صاحب سے الجھ رہے ہیں، آپ زید بکر سے الجھ رہے ہیں. بھائی وقت کا معمور بیٹھا ہے، جمبا صاحب مدعی ہیں، آپ اپنے خلیفہ کو لائیے نکال کے، ان سے بات کرائیے. ادھر ادھر الجھنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں، وقت ضائع کر لیجئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو پھر لمحہ لکھا ہوا ہے وہ جب آ جائے گا تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. پرانی قوموں نے بھی اسی طرح کیا تھا، لیکن مجبوری خدا تعالیٰ کی یہی ہے کہ اس نے وقت کو باندھا ہوا ہے. وہ جب آئے گا، جب وہ وقت آن پہنچے گا تو فیصلہ کر دیا جائے گا، پھر پنڈلی سے پردہ اٹھا دیا جائے گا. پھر الہام الہی یہی بتاتے ہیں کہ آپ لوگ سجدوں میں گرو گے. تو ٹھیک ہے، آپ بک بک کرتے رہیے، انشاءاللہ بہت جلد وقت آ جائے گا. جزاک اللہ.